اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آخری پارے کی صورتوں کی مختصر انداز میں شرح کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ یہاں تک آج جس سورت کی الفاظ کے بارے میں مفسرین کس انداز سے تشریح کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس سورہ کا ارادہ کیا وہ سورہ مبارکہ 3 کہ جس کے اندر خداوند متعال نے انسان کی مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ کیفیت کہ جب انسان عروج پہ ہوتا ہے، اور ایک وہ کیفیت کہ جب یہ انسان انتہائی پستی پہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کیفیات کی وجوہات کی جانب خدا نے اس سورہ کے اندر اشارہ کیا، اور یہیں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کس طریقے سے انسان اپنے اس مقام کو باقی رکھے کہ جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے، اور اس مقام سے بچے کہ جس مقام پہ جانے کے بعد یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ کیسے پہنچائے کہ جہاں پہ جانے کے بعد یہ انسان فرشتوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کے اوپر نگاہ ڈالیں، اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور کس طریقے سے روایات ہمیں تاکید کرتی دکھائی دیتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ روایت چھٹے امام صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، من قرأ والتین فی فرائضہ و نوافلہ، جس نے سورہ مبارکہ 3 کی تلاوت کی اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں، اعطی من الجنۃ حیث یرضی ان شاء اللہ تعالی، اس کو جنت عطا کی جائے گی اس انداز سے کہ حیث یرضی، جس انداز سے یہ چاہے جنت میں، جس مقام پہ اس کو وہ عطا کیا جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ اسی طریقے سے اس کے فوائد میں ایک فائدہ جو روایت کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے، نبی کریم سے روایت ہے کہ اذا قرئت علی ما یحضر من الطعام، کہ اگر سورہ کو پڑھا جائے کہ اس کے اوپر کھانے کے اوپر جو اس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، تو صرف اللہ عنہ بعث ذلک الطعام، اس سورہ کی برکت کے سبب سے کیا ہوگا، خداوند متعال اس کھانے سے برائیوں کو نکال دے گا۔ وکان فیہ الشفاء، اور نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اندر شفا خدا جو ہے وہ پیدا کر دے گا کھانے وانے کے لیے۔ لہٰذا انسان اس طریقے سے کرے تو اس کا کھانا اس کے لیے باعث مفید ہوگا، باعث ضرر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بیان کرتے ہیں، من قرأ اعطاہ اللہ خصلتین، جس نے سورہ کی تلاوت کی خدا اسے 2 خصلتیں عطا کرے گا۔ پہلی کیا ہوگی، العافیہ والیقین، پہلی عافیت ہوگی، دوسری یقین ہوگی، جن کے بارے میں خود روایات بہت زیادہ تاکید کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ عافیت یعنی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا رہے گا، یقین یعنی ایک خاص کیفیت ہوگی اس کے قلب میں کہ جو بہت زیادہ ممدوح اور بہت زیادہ پسندیدہ کیفیت ہے۔ ما دام فی دار الدنیا، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے گا، اس سورہ کے اس کے نفس پہ اثر یہ ہوگا کہ کیفیات اس کی باقی رہیں گی۔ فَإِذَا مَاتَ، لیکن ہمیشہ دنیا میں باقی تو نہیں رہے گا، ایک وقت ہے کہ موت بھی آنی ہے۔ فَإِذَا مَاتَ، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ صِيَامَ يَوْمٍ، خدا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس سورہ کی برکت کے سبب سے خداوند متعال اس کو اتنا اجر عطا کرے گا جتنے افراد نے اس سورہ کو پڑھا ہے، جتنی دفعہ اس نے اس سورہ کو پڑھا ہے۔ کیا اجر میں عطا کرے گا، روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر اس نے 50 دفعہ پڑھا ہے تو خداوند متعال زندگی میں جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے سورہ کو، اتنے ہی روزے کا ثواب بھی اس کو عطا کرے گا۔ وہ فوائد اپنے مقامات پہ، اور وہ جو حدیث پیش کی کہ جنت میں جیسے چاہے داخل ہو، جیسے چاہے رہے، وہ اپنے مقام پہ، اور یہ ثواب بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوگا۔ سورہ کے مطالب پہ نگاہ ڈالیں تو خداوند متعال سورہ کا آغاز کچھ قسموں سے کر رہا ہے، اور قسم کھانے کے بعد اس بات کو کہتا ہے جو انسان کے سامنے اس کے لیے انتہائی اہم چیز ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ایپیسوڈز میں بیان کیا اس چیز کو کہ جہاں بھی خداوند متعال قسم کھاتا ہے تو عربی میں اور کہیں بھی کسی بھی کلام میں قسم اس موقع پہ کھائی جاتی ہے کہ جہاں سامنے والا بات کو قبول نہیں کرے گا، تو اس کی اس بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے انسان یا کوئی بھی کلام کرنے والا قسم کھاتا ہے۔ لہٰذا یہیں پہ خداوند متعال کا بھی سلسلہ ہے کہ جب خدا قسم کھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک احتمال ہے، ایک شے ہے کہ سامنے والا اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ انسانوں کے سامنے جب یہ بات اللہ کے رسول سنائیں گے، اگرچہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، اگرچہ نازل ہو کے سنائی جا رہی ہے، آسمان سے نازل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو اس انداز سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا قسم کھائی، اور قسم کس چیز کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
کہ قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی قسم، زیتون جو ہمارے یہاں بھی زیتونی اس کو کہتے ہیں، وہ پھل جو کہ ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے جس کے بہت سارے فوائد بھی نقل کیے گئے۔ ان دو پھلوں کی آغاز میں خداوند متعال نے قسم کھائی ہے۔ یہ وہ پھل ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہ پھل انسان کے لیے مفید ہیں۔ بہت سارے فوائد ہیں جو میڈیکلی، اور بہت سارے فوائد خداوند متعال نے ان پھلوں کے اندر رکھے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تین کے لیے یعنی انجیر کے لیے ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ التین اشبہ شیء بنبات الجنہ، یہ جو انجیر ہے یہ جنت کے پھلوں میں سے، یعنی وہ پھل ہے دنیا میں جنت کے پھلوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ یعنی خداوند متعال نے جس طریقے سے جنت کے پھلوں کے اندر مختلف فوائد کو رکھا ہے، مختلف چیزوں کو رکھا ہے، اس انجیر کے اندر ان فوائد تمہیں دکھائی دیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس امام رضا علیہ السلام سے روایات ہیں کہ التین یذهب بالبخر، کہ جو منہ کی بدبو ہوتی ہے یہ انجیر اس بدبو کو کیا کرتی ہے، منہ سے ہٹا دیتی ہے۔ یشد الفام، یہ جبڑوں کو انسان کے مضبوط کرتی ہے۔ والعظم، انسان کی ہڈیوں کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ ینبت الشعر، اس تین کا سبب سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پہ بال اگتے ہیں جہاں پہ بال نہ اگلے ہوں مثال کے طور پہ۔ وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ، اس کے سبب سے درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الدَّوَاءِ، یعنی عجیب ہے کہ جو اپنی ڈائٹ میں باقاعدگی سے انجیر کو رکھے گا، امام کیا کہہ رہے ہیں، اس کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الدَّوَاءِ، اس انداز سے خداوند متعال نے اس کے فوائد رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے زیتون ہے، روایات میں ہمیں اس کے فوائد دکھائی دیتے ہیں۔ ایک پورا باب ہے طب آل محمد کا جہاں پہ آل محمد علیہ السلام سے روایات ہیں مختلف کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں، مختلف پھلوں کے بارے میں، اور کس انداز میں ہے کہ نعمت طعام الزیت، یعنی بہترین چیز جو کھانے کی خداوند متعال نے قرار دی ہے ان میں سے کیا ہے، زیتون ہے، اس کو کھاؤ۔ یا بعض ایک روایت میں کل الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیت کھاؤ یعنی زیتون کھاؤ، اور کیا کرو، اس کے تیل کا استعمال کرو، زیتون کا تیل بھی جس طریقے سے موجود ہوتا ہے، اولیو آئل، اس کا استعمال کرو۔ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مبارک درخت سے خداوند متعال نے قرار دیا ہے، یعنی اس کے درخت کو مبارک درخت امام شمار کر رہے ہیں۔ بس یہاں پہ قسم کھائی جاتی ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ البتہ یہاں پہ زیتون اور انجیر سے مراد وہ دو پھل ہیں یا ان سے کسی جانب اشارہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین میں ایک اختلاف کی کیفیت دکھائی دیتی ہے، مختلف مفسرین مختلف انداز میں کلام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ایک نے کہا کہ یہاں پہ یہ دو پھل ہی مراد ہیں، جیسا ظاہر آیت ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، تو یہی دو ہی پھل مراد ہیں۔ بعض ایک نے کہا نہیں، ان کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے درخت کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کے درخت کے اوپر یہ پھل اگتے ہیں۔ بعض ایک نے کہا کہ نہیں، اس سے نہ درخت مراد ہے نہ اس سے زیتون کے اور انجیر کا پھل مراد ہے، بلکہ کیا ہے، تین سے مراد وہ پہاڑی ہے جو دمشق میں واقع ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ زیتون بہت زیادہ اگتا ہے، تین بہت زیادہ اگتا ہے۔ تین سے مراد دمشق میں پہاڑی مراد ہے، اور اسی طریقے سے زیتون سے مراد وہ پہاڑی مراد ہے جو بیت المقدس میں موجود ہے۔ ان پہاڑیوں کے اوپر اطلاق کی وجہ کیا ہے، یہ دو وجوہات پیش کی۔ ایک وجہ یہ پیش کی کہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت المقدس میں ہے، سرزمین قدس کے اوپر، وہاں پہ بہت زیادہ انجیر زیتون کے درخت ہوتا ہے، لہٰذا قسم کھا رہے خداوند متعال اس پہاڑی کی۔ اور جو سرزمین دمشق میں پہاڑی ہے جس کو تین سے مراد لیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انجیر کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اور یہ آج کے دور میں بھی کوئی اگر شام زیارت کے لیے جائے دمشق، جو کہ شام کا پرانا نام ہے، وہاں پہ اس کو یہ انجیر جو ہے بہت اچھی قسم کی وہاں پہ انجیر دکھائی دے گی اس کو، تو یہ کیا ہے، لہٰذا ان پہاڑیوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بعض ایک نے یہ وجہ بیان کی، ایک اور وجہ بھی پیش کی گئی کہ ان پہاڑیوں کی قسم کے اوپر پہاڑی کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے اور ان کے اوپر ان الفاظ کا اطلاق کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ انبیاء کا گزر بہت زیادہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں اس پہاڑی کے اوپر دکھائی دیتی ہے جو بیت المقدس کے اوپر موجود ہے، لہٰذا کیونکہ انبیاء کا گزر بسر بہت زیادہ تھا یہاں پہ، لہٰذا ان کے اندر ایک تقدس کی کیفیت پیدا ہو گئی اور خدا نے اس کی قسم کھائی۔ البتہ روایات کی جانب نگاہ کریں تو معنی بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے،
اور ایسے موقع پہ کہ جہاں روایت کوئی بات کری ہو تو انسان قرآن کا باطن بھی وہی معنی ہوتا ہے اور خدا کی مراد بھی وہی معنی ہوتا ہے. لہذا روایت اس مقام میں بالکل مختلف انداز سے دکھائی دیتی ہیں. اور بیان کیا کہ عقیل الحسن علیہ السلام، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کیا بیان کرتے ہیں کہ 3 سے مراد کیا ہے، انجیل سے مراد کیا ہے، امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے. والزیتون الحسین علیہ السلام، اور زیتون سے مراد کیا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس کی خدا قسم کھا رہا ہے. اس کے بعد طور سینین، اور طور سینا کی قسم. طور کہتے ہیں پہاڑی کو، اور اس سے وہی پہاڑی مراد ہے کہ جو جہاں پہ جناب موسیٰ کے قدم تھے، جناب موسیٰ کا پورا قصہ جہاں پہ جناب موسیٰ نے خدا سے بات کی، اس پہاڑی کا نام ہمیں تاریخ میں روایات میں طور سینا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا طور سینا کی قسم. اب یہاں پہ سوال کہ اس کو سینین کہنے کی وجہ کیا ہے، نام تو طور سینا ہے. تو یہاں پہ مختلف انداز سے اہل لغت نے اس کا معنی کی ہے، اور دو جو ہے وہ توجیہات اپنائی ہیں. پہلی توجیہ یہ ہے کہ سینین جمع ہے سین کی، اور سین عربی میں کہتے ہیں سینا کی جمع ہے. سینا کہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے درخت ہوں. یہ وہ پہاڑی تھی کہ جس پہ بہت سارے درخت تھے، درخت کا جمع غفیر تھا اس کے اوپر، لہٰذا کیا کہا، طور سینین یعنی درختوں والی پہاڑی کی قسم. اسی طریقے سے بادر نے کہا کہ سینین عربی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے بہت ہی خوش نما منظر کے. پس طور یعنی پہاڑی، سینین یعنی خوش نما منظر. پس یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں منظر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، خدا کی اس اعتبار سے قدرت کا مظاہرہ ہے، لہذا اس کو طور سینین کہا جا رہا ہے. البتہ روایات کی جانب دیکھیں تو ہمیں معنی بالکل مختلف انداز سے دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پہ بعض ایک روایات ہیں جو طور سینین کا اطلاق کرتی ہیں کوفے کے اوپر. کہا طور سینین سے مراد کیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ کوفہ ہے، شہر کوفہ ہے. لہٰذا خداوند متعال قسم کہا ہے شہر کوفہ کی. اور بعض ایک روایات ہیں جو طور سینین سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات دیتی ہیں. تو بس وہ طور سینین یعنی قسم ہے امیر کائنات کی. اس انداز سے بعض ایک روایت اس معنی کو پیش کرتی ہیں. یہاں تک کہ روایت دکھائی دیتی ہے ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سلسلہ جاتا ہے رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور حدیث رسول ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اختار من البلدان 4، خدا نے شہروں میں سے 4 شہروں کو اختیار کیا ہے. فقال عز وجل والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، جو اگلی آیت ہے. اور کیا بیان کیا کہ 3 سے مراد پھر اللہ کے رسول نے کہا مدینہ، زیتون سے مراد بیت مقدس، طور سینین سے مراد جو ہے وہ کوفہ، اور حاضر البلد الامین سے مراد مکہ. یعنی ان 4 شہروں کو خدا نے اختیار کیا، ان 4 کو ایک خاص منزلت عطا کی ہے، اور خداوند متعال ان کی قسم کھا رہا ہے. مدینہ، بیت مقدس یعنی جو آج کا غزہ اور فلسطین کا ایریا ہے، کوفہ اور مکہ، ان زمینوں کی خداوند متعال اس سورہ کے اندر قسم کھا رہے ہیں. اس انداز سے ایک معنی یہاں پہ یہ بھی ہمیں 3 اور زیتون کا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد اگلی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امین یعنی امن عطا کرنے والے بلد کی قسم. یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ اس کو امین کہنے کی 2 وجوہات ہیں. یا تو یہ وہ زمین ہے کہ جو انسان کو امن عطا کرتی ہے، تو امین بمعنی فاعل ہو گیا، یعنی وہ زمین کے جو اپنے آنے والے کو اپنے اندر امن عطا کرتی ہے. یہ اس کو بمعنی مفعول شمار کیا گیا، یعنی یہاں پہ آنے والے کو اور اس زمین کو خدا نے امن کا گہوارہ قرار دیا ہے، لہذا اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. بلد الامین سے مراد کون سا شہر ہے، اس امن والے شہر کی قسم. تو اس سے کون سا شہر مراد ہے، روایات بتلاتی دکھائی دیتی ہیں، اور اکثر مفسرین اس جانب اجماع کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس سے مراد مکے کی زمین ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ یعنی اور مکے کی زمین کی قسم. اور جیسا کہ ہمیں مختلف آیات بھی دکھائی دیتی ہیں، خداوند متعال نے اس کو ایک امن والی جگہ قرار دیا، جیسا کہ جناب ابراہیم کی دعا تھی رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے پالنے والے اس شہر کو امن کا گہوارہ قرار دے. اور کس انداز میں، ہمیں جناب ابراہیم کی یہ دعا دکھائی دیتی ہے، اور 2 مقامات پہ دعا ہے، یعنی ایک مقام یہ اور ایک اور مقام ہے جہاں پہ اسی الفاظ کے ساتھ دعا کی. بس اگر ہم دیکھیں سرزمین مکہ کو، تو تاریخ عرب میں یہ امن کا گہوارہ شمار کیا جاتا تھا. کوئی اس کی نئی تاریخ نہیں ہے کہ یہ امن کا گہوارہ نہ ہو. قدیماً یہاں پہ جو ہے وہ
حتیٰ دو لوگوں میں جنگ بھی ہوتی تھی، حتیٰ قاتل مقتول بھی ہوتے تھے. بعض تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ اس مقام پہ آنے کے بعد اپنے قاتل کو، اپنی عداوت کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کس خاطر؟ اس زمین کی برکت کی خاطر. اس زمین سے ایک خاص نسبت تھی ان کو، لہٰذا ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس زمین کو یہ امن کا گہوارہ تھا، من القدیم امن کا گہوارہ تھا. اچھا، بعض ایک لوگوں نے یہاں پہ یہ بات بھی کہی کہ بعض ایک روایات یہ بھی دکھائی دیتی ہیں کہ بلد امین سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے. اور اللہ کے رسول کی ذات کس انداز سے ہے کہ روایت ہے، امام رضا علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن الناس به من النار اذا اطاعوه. کس انداز سے یہ امن عطا کرنے والی ذات ہے کہ جب لوگ اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ آتش جہنم سے بچتے ہیں. جب لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آتش جہنم سے بچیں گے. لہٰذا خداوند متعال ذات رسول کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ شمار کر رہا ہے. اگلی آیت نمبر 4، جس میں قسم کھانے کے بعد اب اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے. اور جیسا کہ پیش کیا کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو سامنے والا انکار کرتا ہے، لہٰذا قسم کھائی گئی تاکہ تمہارے ذہن میں انکار کی کیفیت دور ہو سکے اور اس بات پہ تاکید ہو سکے کہ جو معنی کہا جا رہا ہے بہت اہم معنی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے یقیناً انسان کو، پہلے قسم کھائی، پھر یہاں پہ لقد کا لفظ استعمال کیا مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش باقی نہ رہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین انداز میں، بہترین تقویم میں خلق کیا ہے. یہاں پہ تقویم کا معنی جو لغت نے پیش کیا وہ کہ ذا قوام، یعنی وہ شے کہ جس کے جو بالکل مناسب ہو، یعنی اس کے اندر اشیاء، اس کے اندر چیزیں، اس کی صفات بہت زیادہ معتدل، بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ موافقت رکھنے والی، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اتنا رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں تقویم. یعنی بالکل صحیح انداز سے ہو، اور جیسا جس چیز کو ہونا چاہیے اس انداز سے ہو، چیزوں، مختلف چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کے اعتبار سے. تو انسان کی ذات کون سی ذات ہے کہ وہ ذات کے جس کے اندر خداوند متعال نے اس انداز سے اس کی خلقت کی ہے کہ اپنی ذات کے اندر بالکل مناسبت کے ساتھ ہے، یعنی نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ کوئی چیز کم ہے. اور جیسا انسان کو ہونا چاہیے تھا خداوند متعال نے ویسا اس کو خلق کیا ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے ماورائے جسم ہو، چاہے اپنی استعداد کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو. لہٰذا یہاں پہ تقویم کے دو معنی کیے. ایک معنی یہ کیا کہ مراد یہ کہ جسم انسانی کی جانب اشارہ ہے، یعنی انسان کا جسم کس طریقے سے دیکھے تو کتنا باریک بینی کے ساتھ خداوند متعال نے خلق کیا ہے. اور جو میڈیکل سائنس جانتے ہیں یقیناً اس بات کو اور مزید انداز سے محسوس کریں گے اس آیت کے اس حصے کو کہ انسان کو کس انداز سے بہترین مناسب انداز میں خلق کیا. اور بعد ایک نگاہ کہ یہاں پہ اشارہ ہے اس جانب کہ انسان کی ذات کے اندر ایک استعداد ہے، ایک قابلیت ہے آگے بڑھنے کی، اور یہ قابلیت کی جانب خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے کہ تمہاری ذات کو ایسا خلق کیا ہے کہ چاہے تو جتنا اس کو کمالات کی پہاڑوں پہ چڑھاتے چلے جاؤ، یہ کمالات کی جانب آگے بڑھتی چلی جائے گی. اور جس جانب، اور ممکن ہے دونوں چیزیں مراد ہوں، یعنی یہ بھی مراد ہے کہ انسان کو جسمانی اعتبار سے کتنا قابل اور باریک بینی کے ساتھ بہترین انداز میں خلق کیا ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ ماورائے جسم بھی دیکھو تو کتنی قابلیت ہے، کتنی استعداد ہے، تمہارا نفس ہے، تمہاری روح ہے، تمام چیزوں کو اس انداز سے ہے. اور پھر اس کی جانب مختلف آیات بھی ہمیں اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی. یا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ مراحل کے جہاں خداوند متعال مرحلہ خلقت بیان کر رہے ہیں انسان کے بطن مادر کے اندر، تو اگلی آیت کیا کہتے ہیں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے. یعنی خالق خود اس مخلوق کے اوپر ناز کر رہا ہے، کتنی بہترین مخلوق جو ہے وہ خلق کی ہے. بس خلقناہ احسن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو بہترین انداز سے خلق کیا. بعض ایک یہاں پہ روایات جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ اس انداز سے کہ یہاں پہ بہترین خلقت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے عالم ذر میں اور عالم روحانیت میں، جب انسان دنیا میں آنے سے پہلے مختلف عالموں میں تھا، کہ جب اس کے اندر، اس کے بدن کے اندر اس کی روح کو نہیں ڈالا گیا تھا، جس کو بعد ایک
میں عالم زرق کے نام سے تعبیر کیا، اس موقع پہ انسان، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اس موقع پہ انسانوں کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی رسول خدا کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا، اور جس نے اقرار کیا تھا اس کو جو ہے وہ دنیا میں مختلف اعتبار سے مراتب عطا کیے گئے۔ یہاں تک بعض ایک روایت یہ بھی اشارہ کرتی ہے جس نے اس مرحلے پہ ولایت کو قبول کیا تھا اور سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا تھا، خدا مند متعال نے دنیا میں اس کو نبی قرار دیا، انبیاء میں سے قرار دیا۔ اس کے بعد اہل بیت کے شیعہ علیہ السلام شیعوں میں سے آتے ہیں۔ یعنی انسان دیکھے اس مرحلے میں جو ولایت کو جس انداز سے قبول کر رہا ہے، خدا مند متعال دنیا میں اس کو اسی اعتبار سے مقامات عطا کر رہا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں اس بات کا جواب بھی ملتا ہے اس نظریے سے کہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ ہمیں اہل بیت کے چاہنے والے گھرانے میں پیدا کیا، فلانے کو مثال کے طور پہ ہندو پیدا کیا، کسی کو عیسائی پیدا کیا۔ اس میں اس شخص کا کیا کمال ہے، کسی کو جو ہے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا مسلمان جو ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہم یہیں سے ملتا ہے کہ یہ رینڈملی نہیں ہو رہا، بلکہ اتفاقی طور پہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہاں پہ وہ امتحانات تھے جو دنیا سے قبل تھے، جس کا نتائج دنیا میں اس انداز سے ادا ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی بہرحال اختیار ہے اس کے پاس، چاہے تو حق کو قبول کر لے، اور جب یہاں پہ اس اپنے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوگا تو اگلا مرحلہ دنیا کے امتحانات میں موقوف ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وذاک ابو فصیل، یعنی وہ انسان جو فیصلہ کرنے والا تھا، حین اخذ اللہ المیثاق لہ بالربوبیہ، جب خدا مند متعال نے اس سے میثاق کو یعنی وعدے کو دیا، جیسا قرآن میں آیت بھی ہے جو اس وعدے کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ، اور رسول کی نبوت کا وعدہ اس سے دیا۔ وَلِأَوْصِيَائِهِ بِالْوِلَایَةِ، اور امیر المؤمنین کی ولایت کے بارے میں جو ہے وہ، اور اللہ کے رسول کی ولایت کے، اللہ کے رسول کی نسل سے آنے والے جانشینوں کی ولایت کے بارے میں کیا لیا، وعدہ لیا، لہذا اس وعدے کی یعنی خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے۔ جو یہ وہ وعدہ تھا جس کی بنا پہ انسان جو ہے بہترین انداز سے خلقت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ثم رددناہ الی اسفل السافلین، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کہاں پلٹا دیا، ہم نے اس کو انتہائی پست درجے پہ پلٹا دیا۔ اسفل کہتے ہیں وہ مقام کے جو انحطاط کا شکار ہو، یعنی وہ مقام کے جو نیچے کی جانب ہو، ہم نے وہاں پہ پلٹا دیا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اسفل السافلین، نیچے کے مقامات میں بھی سب سے نیچے والا مقام، سفل کہتے ہیں نیچے کے مکان کو، اسفل اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی وہ کہ جو نیچے میں بھی سب سے نیچے ہو۔ ثم رددناہ الی اسفل السافلین، اسفل السافلین، ہم نے اس کو سب سے نیچے پلٹا دیا۔ یہاں پہ آیت کے اندر ہم ترجمہ کر رہے ہیں سب سے نیچے کے مقام میں، جبکہ آیت کیا ہے، رددناہ اسفل السافلین، یعنی رددنا کے اعتبار سے اس کا مفعول بن رہا ہے۔ یہاں پہ مفسرین یہ بات کیسے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فی ہے جو محذوف ہے، اور اسفل جو ہے وہ منصوب بنزع الخافض ہے، اس کو اصطلاح میں منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں، کہ جہاں پہ حروف میں کوئی حرف محذوف ہو جائے اور اس محذوف کی بنا پہ ہم اس کا معنی کر رہے ہوں اور اس کو جو ہے وہ نصب دیا جائے، تو ثم رددناہ اسفل السافلین، یعنی اس کو ہم نے پست ترین مقام پہ پلٹا دیا۔ یہ تو اس کا عربی کے اعتبار سے معنی ہو گیا۔ اب سوال یہاں پہ کہ یہ پست ترین مقام سے کون سا مقام مراد ہے، اور یہ کون سی جگہ مراد ہے کہ جہاں خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پلٹا دیا؟ تو یہاں پہ مختلف احتمالات ہیں جو پیش کیے گئے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ دوزخ کے مقامات میں سب سے نچلا مقام جو ہے وہ انسان وہاں پہ گیا، یعنی وہ مقام پست کہاں پہ ہے، وہ انحطاط کے مقامات کہاں پہ ہے، وہ دوزخ کے مقامات ہیں۔ ان مقامات میں بھی جو سب سے پست والا مقام تھا، سب سے نچلا مقام تھا، کہ جہاں پہ سب سے زیادہ عذاب تھا، ہم نے اس کو وہاں پہ پلٹا دیا۔ ایک معنی یہ کیا گیا، اور اس معنی کی دلیل کیا پیش کی گئی، کہ اس معنی کی دلیل جو ہے وہ اگلی آنے والی آیت ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی جب آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ انسان کی خلقت کی جانب اشارہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان جوانی کے اندر ہوتا ہے، بچپنا گزارتا ہے، بچپن کے بعد جوانی کی مناظر آتی ہیں، کہ جہاں انسان کی طاقت اور قدرت سب سے زیادہ انسان کی توانائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان واپس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یہاں تک بڑھاپے کی منزل پہ آ جاتا ہے، کہ جب یہ وہ منزل آ جاتی ہے جب انتہائی کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے،
جس طریقے سے ہمیں سورہ مبارکہ یاسین کی آیت دکھائی دیتی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ مِنْ خَلْقٍ، کہ ہم نے کیا کیا انسان کو طاقت عطا کی، عمر عطا کی، پھر خلقت کے اندر اس کو کمزور کر دیا. کہ اس سے مراد یہ ہے وہ اعلیٰ درجہ کیا تھا، احسن تقویم کیا تھی کہ جب انسان جوان تھا. اسفل سافلین کیا ہے، وہ عمر کا وہ والا حصہ ہے کہ جہاں کمزور و ناتوان ہو گیا ہے. لیکن یہ معنی اگلے آیت کے حصے سے میچ نہیں ہوتا. وہ کس انداز سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح انجام دیے. اگر اس معنی کو لیا جائے تو اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر یہ کیفیت نہیں آتی کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں، جبکہ ہم دیکھیں گے بڑھاپا تو ایمان ہو یا ایمان والا نہیں ہو، ہر ایک کے اوپر آتا ہے. لہٰذا یہ معنی اگلی آیت کے ساتھ میچ نہیں ہوگا. لہٰذا پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ قوی ہمیں معنی دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ بعض ایک روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسفل سافلین سے مراد کیا، اور یہ بالکل مختلف انداز میں معنی کرتی ہیں. اور وہ معنی یہ پیش کیا کہ اسفل سافلین سے مراد یہ ہے ہینا نقص وفعل بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل، کہ اس سے مراد یہ کہ انسان اسفل سافلین پہ پہنچا کب، کہ جب اس نے رسول کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ ظلم و عداوت کو انکار کیا، ان کی اس وعدے کو توڑا کہ جو اس نے وعدہ دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے اس سے جس نبوت کا وعدہ، جس ولایت کا وعدہ لیا تھا، اس نے جب اس ولایت کے وعدے کو توڑا تو یہ جو ہے وہ پس ترین منزل پہ آ گیا. خدا نے بہترین خلق کیا تھا، اس سے وعدہ لیا تھا، وعدہ لے کے اس کو ایک بلند منزل عطا کی تھی. لیکن اس بدبخت نے دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کا انکار کیا، اس ولایت کا انکار کیا، اور نتیجہ کیا ہوا، انتہائی پست منزل پہ چلا گیا. یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بعض روایات اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے. پھر اگلی آیت، آیت نمبر 6 کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح کیے، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے کیا ہے کہ ایسا اجر ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا اجر ہے، دائمی اجر ہے. خوب، اس استثناء سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلا والا حکم عام تھا، تمام انسانوں کو شامل کیے ہوئے تھا، لیکن اللہ کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان شامل نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ دو باتیں کی گئیں، صرف ایمان کی بات بھی نہیں کی گئی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان دونوں کا بڑا خاص رشتہ ہے، اور ہمیں بہت ساری روایات کے اندر یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں، ایمان اور عمل صالح. صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف عمل صالح کافی نہیں ہے. پہلے جس طریقے سے کہ عمارت بنانی ہو تو پہلے اس کی بیسمنٹ کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اس زمین کے اوپر جو عمارت بنائی جاتی ہے. یا کبھی درخت اگانا ہو تو پہلے زمین ہموار ہوتی ہے، پھر درخت اگتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے لیے زمین فراہم کرتا ہے، اور جب زمینہ آ جائے انسان کے لیے تو پھر عمل صالح کرے تو اب یہاں پہ درخت ہوئے گا اور یہ درخت جو ہے وہ پھل دے گا. لہٰذا دونوں صفات جب تک نہیں ہوں گی انسان کامیابی کی منازل کو اس انداز سے نہیں پہنچ سکے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جب یہ دونوں صفات آ جائیں گی فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہوگا کہ غیر ممنون. ممنون کا یہاں پہ مادہ جو ہے وہ منا سے نکلا ہے، میم نون نون. معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک ایسی شے جو ہمیشہ رہنے والی ہو، جس کے اندر ہمیشگی ہو. معذرت، وہ شے کہ جو ناقص ہونے والی ہو، ختم ہونے والی ہو. پس فلہم اجر غیر ممنون، یعنی اس کو ایک ایسی اجر ملے گا، ایسی نعمت ملے گی غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ نعمت ہمیشہ دائم ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی، اس کے اندر ہمیشگی ہوگی. بعد ایک نے یہاں پہ معنی یہ کیا کہ اس سے مراد احسان ہے، یعنی ایک ایسا مقام ملے گا کہ جو احسان و منت والا نہیں ہوگا. البتہ زیادہ جو تاکید پیدا کی مفسرین نے اور جس کو مضبوط معنی قرار دیا وہ پہلا معنی، اور اکثر مفسرین اس پہلے معنی کی جانب بھی جاتے دکھائی دیتے ہیں. ایک کلام یہ ہے، ایک اس کا باطن ہے. اور باطن کیا ہے؟ جو اس کے حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے اس آیت کی تعبیر. اور وہ امام رضا علیہ السلام سے کہ بیان کیا کہ ان سے مراد کون ہے، الا الذین آمنوا، اس ایمان سے مراد کون ہے؟ کہا کہ ہوا واللہ امیر المؤمنین و شیعتہ. ان استثناء سے یہ لوگ کہ جو خارج ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو امام علی کی شیعہ ہیں اور امام علی علیہ السلام خود.
یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے میں نہیں جائیں گے، پس مقام پہ نہیں جائیں گے، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے علاوہ یہ تمام پست منازل میں جائیں گے۔ اب اس مرحلے تک آنے کے بعد خداوند متعال عجیب انداز سے خطاب کرتا ہے، فما یکذبک بعد بالدین۔ اب جب یہ تمام چیزیں بیان ہو گئیں، اب کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو دین سے انکاری بناتی ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جھٹلانے کی جانب لے کے آتی ہے؟ کس چیز سے؟ دین سے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ مبارکہ معون کے اندر پیش کیا ہے، جہاں پہ آپ مراجعت کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دین کہتے ہیں اطاعت کی کیفیت کو، اور یہاں پہ اطلاق کیا جاتا ہے قیامت کے اوپر کہ مالک یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک ہے، اس کے اوپر اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ دن جس دن خدا کا حکم نافذ ہوگا، سب مطیع ہوں گے خدا کے حکم کے، لہذا مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ پس فما یکذبک بعد بالدین، ان تمام چیزوں کے بعد کون سی شے ہے کہ جو انسان کو اس بات کے اوپر لے کے آتی ہے کہ روز جزا کا انکار کرے؟ اور اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعلق ہے ان دونوں کے درمیان، کہ جہاں خدا نے انسان کی خلقت کو بیان کیا اور یوم جزا کی یعنی قیامت کے دن کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تو یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی کیفیت کو دیکھتا ہے، اپنی خلقت کی جانب نگاہ ڈالتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ خدا نے کس کمال کے ساتھ اس انسان کو پیدا کیا ہے، خداوند متعال نے کس کمالات کے ساتھ، کس باریکی کے ساتھ اس نظام کو خلق کیا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، تمام خلقت الہی کو دیکھتا ہے، تو اس کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو خلق کرنے والا بہت حکیم ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس انسان کو کمزوری میں نہ ڈالے اور اس انسان کو عبث خلق نہ کرے، کیونکہ کوئی بھی حکیم شخص عبث کام نہیں کرتا، لغو کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا۔ پس جب اس نے انسان کو بیکار خلق نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ چاہتا ہے کہ انسان اس ہدف کی جانب آگے بڑھے، اور اگر انسان کو اس ہدف کی جانب آگے بڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو انسان کیوں آگے بڑھے گا؟ یہ ان چیزوں کی جانب بڑھے گا کہ جہاں نقصان ہے۔ لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی خلقت ہمیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ایک حکمت ہے، جس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو، وہ اللہ انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور جو کہ مقصد ہونا ضروری ہے، اگر مقصد نہیں ہے تو خلق کیوں کیا ہے؟ عبث کام خدا نہیں کرتا، انسان اس مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا ایک رشتہ ہے خلقت انسانی کے درمیان اور قیامت کے درمیان، جو کہ ہمیں بعض اور بھی مختلف آیات میں اس انداز سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معنی یہاں پہ پیش کیا دین کا، یہ تو پہلا معنی کہ دین سے مراد جو ہے وہ یوم جزا لی جائے، قیامت کا دن لیا جائے۔ ایک اور معنی پیش کیا کہ دین سے مراد آئین و شریعت ہے، یعنی قوانین الہی ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس اس کے بعد وہ کون سی جائے جو انسانوں کو جھٹلاتی ہے، انسان کو اس مقام تک لے کے جاتی ہے کہ انسان جھٹلائے کس چیز کو؟ آئین و شریعت کو، قوانین الہی کو۔ یعنی کیا مطلب کہ جب انسان اپنی خلقت کی باریکیوں کو دیکھتا ہے، اس انداز سے دیکھتا ہے خدا نے ہر چیز کو انتہائی مناسب مقام پہ قرار دیا ہے، تو کیا اس کو یقین نہیں آتا کہ جو خدا نے شریعت قرار دی ہے اس کے لیے، وہ اس کے فائدے میں ہے، اس کی بہتری کے لیے ہے، کہ ایک شخص جو ایک خالق جو اتنا حکیم انداز سے خلقت کر سکتا ہے انسان کہ ہر چیز کو اس کے نفع کے لیے رکھا ہے، تو کس طریقے سے ہوتا ہے کہ شریعت کو ایسا قرار دے جو انسان کے فائدے میں نہ ہو۔ فما یکذبک بعد بالدین، اس انداز سے ایک معنی یہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب روایات کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں، یعنی اگر پہلے والے معنی کو دیکھا جائے تو خلقت انسانی کی جانب اشارہ ہے کہ یہ خدا کی اس طریقے سے علامات ہیں اس چیز کے اوپر کہ رسول کا کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی آیت ایک اور معنی کو دیکھیں تو معنی بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پہ روایت اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ فما یکذبک بعد بالدین، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے کہ جو امام علی کی ولایت کا منکر تمہیں بناتی ہے۔ پس دین سے مراد یہاں پہ، جیسا کہ سورہ مبارکہ معون کے اندر بھی اس بات کو پیش کیا تھا، وہاں پہ بھی یہ روایت موجود تھی، دین سے مراد جو ہے وہ وہاں پہ ولایت امام علی علیہ السلام تھی۔ پس ان تمام چیزوں کے بعد یہ حکم رسول ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے، اس چیز تمہیں کون سی چیز باغی بناتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا خدا بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اور تمام فیصلے کرنے والوں کے اوپر اس کا فیصلہ غالب نہیں ہے۔ احکم الحاکمین، احکم نکلا ہے افعال و تفضیل سے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، فیصلے کرنے والوں میں بھی بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اور یہاں پہ جو معنی ہمیں دکھائی دیتا ہے
وہ اس انداز سے خدا بہترین فیصلہ کرنے والے کس اعتبار سے کہ اس کا فیصلہ سب سے زیادہ حکیمانہ ہوگا. ایک چیز، ہر فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتا. جس طریقے سے آج کے ہمیں حالات دکھائی دیتے ہیں، کورٹ کچھ اور کہتی دکھائی دیتی ہے، قوانین کچھ کہتے دکھائی دیتے ہیں، اور جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں کچھ اور کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو خدا کیسا فیصلہ کرنے والے ہیں جو اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یا خدا بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کا فیصلہ بہترین انداز سے، حکیمانہ انداز سے ہوگا. بس اگر خلاصہ کلام کرے تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کی باریکیوں کی جانب اشارہ کیا، کس انداز سے انسان کی ذات میں باریکیاں ہیں، کتنا باریک بینی کے ساتھ بہترین انداز سے اس کو خلق کیا ہے. یہ ہمیں چیز دکھائی دیتی ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کے انسان یقین حاصل کرتا ہے کہ جو آئین و شریعت اور جو عقیدہ معاد اور ولایت امام علی علیہ السلام ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں. ان میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کی جانب سے پہنچا رہے ہیں کہ جو بہترین انداز سے فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان چیزوں کے بعد ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے جو اتنا حکیم فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بہت ہی باقدرت بھی ہے. اور اس کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چل پائے گا. تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا خدا بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہو قیامت کے؟ تو اسی کا فیصلہ چلے گا. جب تم روز محشر پہنچو گے تو وہاں پہ تمہارے پاس اس کے فیصلے سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس قدرت بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے، اس کو اپنا فیصلہ نافذ کرنا بھی آتا ہے، نافذ کرنے کی قدرت بھی ہے اس کے پاس. لہٰذا جتنی سفارشیں ہیں دنیا میں الا من اذن ربہ، سوائے کہ جس کو خدا نے اذن دیا ہو، وہ جو ہے وہ خدا کے فیصلے میں آ کے انسان کی شفاعت کا حق رکھتا ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک روایت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے رسول آپ کی جو ام ہانی تھی، جناب ام ہانی کے گھر میں موجود تھے. اور اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں یا ام ہانی ان اللہ عز و جل عرض علی فی المنام القیامہ، خدا بند متعال نے مجھے نیند کے اندر مجھے جو ہے قیامت کا منظر کو دکھایا، یعنی خواب میں قیامت کے منظر کو دیکھا، اور پھر بیان کیا کہ اس کے احوال کو دیکھا، اس کی ہولناکی کو دیکھا، اس کی پریشانی کی کیفیت کو دیکھا، والجنت ونعیمها، جنت کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا، والنار وما فیہا وما عذابها، جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر کس طریقے کا عذاب الہی ہے اس چیز کو دیکھا. اور یہیں پہ میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آتش جہنم کے اندر دو افراد ہیں، ایک عمر عاص ہے جو کہ موعظ امام علی علیہ السلام تھا، اور ایک عمر عاص کا ساتھی ہے جس کا روایت میں نام پیش کیا. جہنم کے اندر جل رہے ہیں اور ان کے سر کو جہنم کی پہاڑی سے زور سے مارا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا وجہ تھی تم لوگ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے. لہٰذا ہمیں اس انداز سے روایت دکھائی دیتی ہے. پھر ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں ام ہانی، جناب ام ہانی کی حجرے میں ان کے بیت میں تشریف فرما تھا کہ یہاں تک دیکھا حجاب سے امیر المؤمنین آتے ہیں، پردے کے پیچھے سے وہ آتے ہیں، اور کیا دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکم علی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم خدا میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کر دیا. فذلک قولہ تعالی، بس کہا کہ یہ وہ قول ہے کہ جس کی جانب خدا بند متعال اشارہ کرتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ خدا بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یعنی وہ جو خدا نے منکر ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ اور جو ان کے اعداء تھے ان کے ساتھ یہ فعل انجام دیا، یہ ہے اس سے مراد بہترین فیصلہ. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں اس سورہ کے مطالب پہ، مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.